لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ لا یملکون الشفاعۃ، شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا کوئی بھی، الا من، سوائے اس کے اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ جس نے رحمان کے ہاں عہد لے لیے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ لا یملکون، اس میں کفار کی شفاعت کی نفی ہے کہ کفار کسی کی سفارش اور شفاعت نہیں کر سکیں گے، اور الا میں مسلمان کی شفاعت کا اثبات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کا اس کی سفارش اور شفاعت کر سکیں گے۔ تو فرمایا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے عہد کیا ہو۔ تو اسی سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں مسند امام احمد میں یہ حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ روزانہ اپنے رب سے ایک عہد لے لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے ایک عہد لو، کیونکہ اگر آپ کا عہد ہوگا اللہ جل شانہ کے ہاں تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور دوسرا جس شخص کا عہد اپنے رب کے ہاں ہوگا تو وہ پھر دوسروں کی شفاعت کرنے کے بھی لائق ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال اللہم فاطر السماوات والارض، یہ وہ عہد نامہ ہے، یہ وہ عہد ہے جو بندہ اس دنیا میں اپنے رب سے کرتا ہے۔ اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، عالم الغیب والشہادہ، اور تو غیب اور ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین جل شانہ کی تعریف کرنے کے بعد انسان کہتا ہے انی اعہد الیک فی ہذہ الحیات الدنیا، اے اللہ میں اس دنیاوی زندگی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں انی اشہد اللہ الہ الا انت، وعدہ یہ کرتا ہوں، گواہی یہ دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدک لا شریک لک، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسری بات فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور اے اللہ میں اس بات کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي، اے اللہ اگر تو نے مجھے خود میرے ہی حوالے کر دیا تو تقربنی من الشر، پھر تو میں خود کو شر کی طرف، برائی کی طرف قریب کر دوں گا، مجھ میں تو کوئی کمال نہیں ہے، نفس تو جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی طرف لے کے جاتا